جوانی نہ ملی، کتنے لوگوں کو بڑھاپا نہ ملا، اور جس نے اپنی زندگی کی ہر ایک لمحے کی قدر کی، اللہ رب العالمین نے بھی ایسے لوگوں کی زندگی کی قدر کی، نیکیوں کی انبار اسے عطا فرمائے۔ اور یہ زندگی جس کی پرواہ اگر آدمی آج نہیں کرتا، کوئی بھی آدمی ہو، مرنے کی بعد آدمی اس کی آرزو کرتا ہے، اس کی تمنا کرتا ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، او میری بندی تیری زندگی میں ایک بار یہ وقت آیا پھر دوبارہ آنے والا نہیں۔ فرمایا اگر بدماشیاں کرتے ہو، پوری دنیا میں بدماشی کرتے پھرو، اور میرے بندو پوری زندگی بدماشیاں کرتے پھرو، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری مہلت پا کر تم اپنے آپ کو یوں شمار کر بیٹھتے ہو، میرے اندر طاقت آ گئی، میری جوانی آ گئی، میرے اندر تندرستی آئی، میں جو چاہوں کروں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور میرے بندے میں نے تیرے مقابلے میں دنیا میں جتنی بھی قومیں لائی، تجھ سے زیادہ عمر پانے والی بھی تھی، تجھ سے زیادہ طاقتور قومیں بھی تھی، لیکن دیکھو میرے عذاب کا کیا انجام بنا، ساری قومیں دنیا میں برباد ہو کر رہ گئی۔ کسی کی اپنی مرضی نہیں چلتی کہ آدمی اپنی مرضی سے دنیا میں آ جائے، کسی کی اپنی مرضی نہیں چلا کرتی کہ کوئی آدمی اپنی مرضی کے مطابق دنیا سے جائے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہہ دیا کہ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اور اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بندوں کو یہ تک بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آج جو لوگ پیدا نہیں ہوئے، جو لوگ آج عمل تک میں نہیں آئے، اللہ رب العالمین فرمایا ایسی زندگی اس کی گزر رہی ہے، کوئی کسی کی زبان پر اس کا ذکر تک نہیں۔ دنیا میں ہمارے ماضی قریب میں ایک زمانہ ایسا بھی آیا، پوری دنیا نے اس چیز کا انکار تو کبھی نہیں کر سکے، لیکن کسی نے اپنے اختیار چلانے کی بات بھی کی۔ مائیکل جیکسن کا نام سنا ہی ہوگا، جو ایک رقص و سرور کرنے والا آدمی تھا، لڑکا تھا، لیکن 44 لاکھ روپے خرچ کر کے 9 بار اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرا کے اپنے آپ کو لڑکی کی شکل بنوایا۔ یہ مائیکل جیکسن اللہ رب العالمین اسی چیلنج کرنے لگے، میری موت میری مرضی کے بغیر آ نہیں سکتی۔ انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا میں اپنے مطابق زندگی گزار کے دکھاؤں گا، میری زندگی 150 سالہ ہوگی، اس سے پہلے میری موت آ نہیں سکتی۔ 150 سال میں جیوں گا، اس سے پہلے مر نہیں سکتا، اس سے پہلے میرے سامنے ملک الموت آ نہیں سکتا۔ اور روزانہ جب بھی وہ کہیں اپنے فنکشن میں جاتا تھا، گانے گانے کے لیے جاتا تھا، ڈانس کرنے کے لیے جاتا تھا، وہ اپنے ہاتھ میں دستانے لگاتا اور اپنے ناک میں منہ میں پٹا لگا کے چلتا تھا کہ کوئی وائرس آ کر اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اپنے کھانے کو جانچ کراتا تھا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اس کا رابطہ رہا کرتا تھا،
لیکن آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی بھی اپنے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کر سکے، صرف 45 سال کی زندگی گزاری، آخر 2009 کے اندر ان کی وفات ہو جاتی، وہ مر جاتا ہے۔ پروردگار عالم پر ایمان نہیں تھا۔ اب یہاں پر یہ مطلب نہیں ہوتا کوئی ایمان رکھنے والا ہو نہ ہو، لیکن موت اور زندگی کا پروردگار عالم نے جو وقت دیا وہی وقت ملے گا، اس سے زیادہ کسی کو ایک ہی قطرہ پانی تک نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں میں اعلان کرا، او میرے پیغمبر، او محبوب کبریا، میرے بندوں میں، میری بندیوں میں ایک چیز کا اعلان کرو، میرے بندوں سے کو نعمتان، دو نعمتیں میں نے اپنے بندوں کو ایسی دی، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں لوگوں کو ایسی ملتی ہے جن نعمتوں کو پانے کی بعد اگر یہ بندہ چاہے اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرا لے، زیادہ سے زیادہ اپنے نام اعمال کو نیکیوں کی انبار لگا لے، لیکن وہ بندہ ان چیزوں میں زیادہ سے زیادہ غفلت میں پڑا رہتا ہے، دھوکے کھا جاتا ہے۔ اور یہ اکثر لوگوں کی بات کی، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، بہت سے لوگ یہ دو نعمتیں پا کر زندگی میں آتی ہے یہ دھوکے کھا جاتے، یہ غفلت میں پڑ جاتی، انہیں پتہ تک نہیں ہوتا۔ پہلے فرمایا الصحہ، صحت مندی جسے مل جاتی، جس آدمی کے پاس صحت مندی ہو، کوئی بیماری نہ لگی ہو، اب اس آدمی سے ذرا آپ اس صحت مندی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو آدمی اکثر بیمار رہا کرتا ہو، جس آدمی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ آدمی رات و دن یہی تمنا یہ آرزو کرتا ہے، الہی میری زندگی تو نے دی، صحت مندی بھی مجھے عطا فرما۔ جس کی کمی جسے لگتی ہے وہی اس چیز کو اس کی اہمیت کو جان سکتا ہے۔ فرمایا جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے لوگوں، من اصبح معافا فی جسدی، جو آدمی رات میں سوئے، پیاری نیند آئی، اچھی نیند آئی، صبح جب آدمی بیدار ہوتا ہے، جسم میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی بیماری نہیں، معافن فی جسدی، اپنے جسم میں کوئی بیماری نہیں پاتا ہے، اپنے جسم میں آرام محسوس کرتا ہے، آمیناً فی سربی، جو آدمی اپنے گھر میں جب آدمی بیدار ہوتا ہے، اپنے جسم میں کوئی بیماری نہ لگی، کوئی پریشانی نہ آئی، کوئی تکلیف نہ آئی، اپنے گھر میں نیند کھلی، آدمی بالکل مطمئن ہوتا ہے، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ پہلے یہ کہ بیماری اسے نہیں لگتی، اور اس کے بعد جب سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، آمیناً فی سربی، اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل و عیال میں جب نیند کھلی تو بالکل بھی خوف تھے، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں، نہ باہر کا ڈر، نہ گھر والوں کا ڈر، نہ دشمنوں کا خوف۔ عندہ قوت یومہ
उस आदमी के पास बड़े बड़े ज़ख़ीरे जमा न हो, बड़ी दौलत न हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो न हो, बड़ी इमारत न हो, लेकिन सिर्फ एक दिन का खाना उस आदमी के पास मौजूद हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तीन चीजें सुबह उठने के बाद जिस आदमी के पास मौजूद हो, गोया कि वो आदमी को परवरदिगार आलम ने सारी दुनिया अता फरमा दी। फमा कन्नमा हिज़त लहु दुनिया, गोया कि उस आदमी के लिए पूरी दुनिया जमा कर दी गई। गोया कि वो आदमी पूरी दुनिया का बादशाह अपने आप को बना बैठे। दौलतों के अंबार भी है, सेहतमंदी, जवानी, ताकत, इत्मीनान और सुकून, सारी चीजें मौजूद है। अगर कोई चीज नहीं है तो नेक अमाल नहीं है, जिस वजह से आज हम और आप तबाही के दहाने पे आ खड़े हो गए। बर्बादियां आज हमारी सामने आती, रोजाना जिक्र होता है। अल्लाह के नबी मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कहने के मुताबिक लोगों, अगर आपकी सेहतमंदी मौजूद है, अगर आप मुतमईन रहा करते हो, एक दिन का भी खाना मौजूद है, कल का मालिक परवरदिगार आलम है, वही रोजियां देने वाला है कि वही रज़ाक रिस्क देता है, चींटी को भी पत्थर में क्यों मारा मारा फिरते हो तू रोजी की चक्कर में। वो परवरदिगार आलम रोजियां देने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गोया कि इस आदमी के लिए पूरी दुनिया जमा कर दी गई। सेहतमंदी आई, और ये सेहतमंदी उमूमन आदमी को जवानी के वक्त आती है। यो आदमी बुजुर्ग हो जाए, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फिर भी आदमी सेहतमंद हो, लंबी जिंदगी मिले, नेक अमाल के साथ जिंदगी गुजर रही हो, वो आदमी बड़ा सादतमंद होता है। अब मैं जिस आदमी की जिंदगी भी लंबी लेकिन बदआमालियों में उसकी जिंदगी कटा करती है, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी बड़ा बदनसीब है। नहीं तो अक्सर उम्मत मोहम्मद को जो जिंदगी मिली, आमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन अक़ल्लुहुम यज़ूजु ज़ालिक, फरमाया कि उन्होंने अलैहिस्सलाम को 1000 साल की जिंदगी मिली, आदम अलैहिस्सलाम को 1000 साल की जिंदगी मिली, कौम आद और समूद को लंबी जिंदगी मिली। लेकिन फरमाया मेरी उम्मत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 साल के दरमियान जिंदगी मिली। जवानी में आदमी आ जाता है, इसकी इतनी ज्यादा अहमियत है। परवरदिगार आलम कल मैदान महशर में जब अर्ज़ महशर लगी होगी, ऐलान करेगा, जब सारे लोग परेशान होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेगा मेरे उन नौजवान बंदों को ला करके मेरे अर्श के साए तले जगह दो जिन्होंने अपनी जवानी में, अपनी सेहतमंदी में, अपनी ताकत के अय्याम में मुझे याद रखे। और बंदी की आजमाइश उस वक़्त होती है जब बंदा सबसे ज्यादा खुश हो, खुशी की अय्याम हो। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए, अल्लाह वालों परवरदिगार आलम ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ओ मेरे नबी, ओ मेरे पैगंबर, आप पर सलामती हो, आप पर हर तरह की बलाएं आपसे दूर हो, आप पर परवरदिगार आलम की तरफ से इत्मीनान आए। परवरदिगार आलम से मुलाकात का वक़्त है, खुशी का क्या आलम होगा। किस दहलीज पे खड़े हैं और वहां पे हमारे आपके पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
ہمیں اور آپ کو یاد رکھ کے کہنا لگی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی تمام ان نیک بندوں پر جو اپنی زندگی صالح بن کر گزارے، نیک بندے ہو، اللہ کی بندیاں ہو، تو یہ دو چیز ملتی، صحت مندی مل جاتی، ہم اور آپ صحت مندی میں جس طرح پروردگار عالم کی عبادت کر سکتے، جس طرح اللہ رب العالمین کے لیے نیک اعمال کر سکتے، بڑھاپے کی عمر میں اس کے مقابلے میں